السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں سبق ہم جو پڑھیں گے وہ آپ کو خود سے پڑھنا ہے، جس کا آج عنوان ہے امتحان، یعنی آج آپ کا امتحان ہوگا۔ اور یہ اس سے پہلے کے سبق میں جو بھی آپ پڑھے حروف تہجی، اور اس سے پہلے کے جو ویڈیو میں اپلوڈ کرا تھا وہ نقطوں کی پہچان، یہ سب آپ پہچان لینے کے بعد، صحیح سے یاد کر لینے کے بعد، اب یہاں سے ہم آپ کو خود سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے پڑھیے۔ ت ت ت، اب اس کے بعد بولیے تو تو تو، یہ دونوں کی آواز میں ڈیفرنٹ ہے، یہ ت اور یہ ہے سو تو، ت تو۔ اب آگے بڑھیے ث ث ث ث بولتے وقت میں اس سے پہلے بولا تھا زبان کی نوک کو دانتوں کے اوپر لے کے آئیں گے اور بولیں گے ث ث۔ آگے پڑھیے سین سین سین، سیٹی کی آواز، سین۔ شین شین۔ صاد صاد صاد۔ ح ح ح ح، حلق ادا کیجیے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ ہا ہا ہا، دونوں کی آواز میں ڈیفرنٹ ہے، یہ ہے ح اور یہ ہے ہا۔ ح ہا ح ہا ہا ح، اس طریقے سے آپ پریکٹس کیجئے، تلفظ بھی صحیح ہوگا اور انشاءاللہ حروف کی شناخت بھی ہوگی۔ ح ہ۔ آگے پڑھیے خ خ خ خ۔ قاف 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 قاف، بعض لوگ اس کو خوف خوف بول دیتے، بعض لوگ اس کو خوف بول دیتے، جو بالکل غلط ہے، وہ ہے قاف قاف۔ ذیل، یہ بھی زبان کی نوک کو لے دانتوں کے اوپر لائیے اور بولیے ذیل ذیل ذیل۔ ز، یہاں پر سیٹی کی آواز آنا، ز ز، دانت زبان کو دانتوں کے اندر ہی رکھنا ہے، ز ز، زبان کی نوک کو دانتوں کے جڑ میں لگائیے، نیچے کے دانتوں میں، اور پھر بولیے ز ز۔ ضاد ضاد ضاد، ضاد بولتے وقت زبان کے کناروں کو نیچے بچھائیے اور بولیے ضاد ضاد۔ آگے پڑھیے ض ض ض ض۔ الف الف الف۔ عین عین، اس کو حلق سے ادا کیجیے، عین عین عین۔ نون نون، بہت سمپل سا ہے، نون۔ ب ب ب، بہت آسان ہے۔ آگے پڑھیے ف ف ف۔ آگے پڑھیے غین غین، یہ بھی، اس کا بھی تعلق حلق سے ہے، ذرا وائبریٹ ہوں گا حلق کے پاس۔ غین غین۔ یا یا یا
ت ت ت میم 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 لام 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 دال دال دال۔ امید کرتا ہوں میں یہ پورا سبق آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، اور جیسے آپ ویڈیو میں دیکھیں سیم ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی ایک حرف جب کسی دوسرے حرف سے ملے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ با ہے، جب ہم با کو کسی دوسرے حرف سے ملائیں گے تو با دیکھنے میں کیسے آئے گا۔ فا ہے، جب فا کو کسی دوسرے حرف سے ملائیں گے تو اس کی شکل کیا ہوگی۔ تا ہے، اسی طریقے سے پورے حروفوں کو جب دوسرے حروفوں سے ملائیں گے تو اس کی شکل کیا بنے گی۔ اس سبق میں آپ کو آج یہ بتایا جائے گا۔ اس کو بغیر دیکھ کے یاد کرنا ہے آپ کو، اور جو ہے ان شکلوں کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے۔ بہترین طریقہ تو یہ کہ ان شکلوں کی آپ لکھ کر پریکٹس کیجئے۔ بہترین یہ ہے جتنے بار آپ لکھیں گے آپ کے دماغ میں اتنا ہی نقش کرے گا، اس لیے پڑھیے، بغیر دیکھ کے یاد کیجئے اور لکھ کر مشق اور پریکٹس کیجئے۔ چلیے پڑھیے۔ الف کی دو شکل، با کے دو شکل، تا کے تین شکل، جیم کا ایک شکل، دال کا ایک شکل، عین کے دو شکل، فا کے دو شکل، کاف کے دو شکل، لام کے دو شکل، میم کے دو شکل، نون کے بھی دو شکل، ہا کے بھی تین شکل، حمزہ کے دو شکل، یا کے دو شکل۔ اس کو اس طریقے سے ٹیون سے پڑھے تو ذرا جلدی بھی یاد ہوتا اور سننے میں بھی اچھا لگتا اور حفظ یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی۔ اب اس کو سمجھیے۔ یہ دیکھیے الف کی دو شکلیں ہیں۔ ایک الف کی منڈی ادھر رائٹ کی طرف مڑے ہوا ہے، اور ایک الف کی منڈی جو ہے ادھر لیفٹ کی طرف مڑے ہوا ہے۔ تو یہ تینوں طرح کا الف استعمال ہوتا ہے، آپ کنفیوز نہیں ہونا۔ اسی طریقے سے با ہے، یہ با کی بھی دیکھیے، با کی دو شکل ہے، ایک آدھا با ہے اور ایک اس طریقے سے با ہے۔ ان کو نقطوں سے پہچاننا ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ نقطوں کی پہچان کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ با، تا، سا اور یا اور نون ان حروفوں کو نقطوں سے پہچاننا رہتا۔ آگے تا کے اندر دیکھیے تین شکل ہے۔ یہ ایک پہلا والا تا دیکھیے دو نقطے اوپر، یہ والا دیکھیے ہا کے اوپر دو نقطے دے دیے تو انہیں تا بن گیا، اور یہ والا بھی ہائی ہے، اس کے اوپر دو نقطے آیا تو تا بن گیا۔ کہیں آپ یہ بولیں گے اس کو کہ بھئی یہ ہا ہے، نہیں، نقطے آ گیا تو اب انہیں تا بن گیا۔ اصل میں وہ ہا ہے لیکن اس کے اوپر دو نقطے آنے کے بعد انہیں تا بن گیا۔ تو تا کی تین شکل۔ اسی طریقے سے جیم ہے، جیم کی ایک شکل ہے، جیم، ح، خ، تینوں کو بھی سیم شکل، نقطوں کو پہچاننا ہے صرف۔ جیم ایک نیچے ایک نقطہ رہا، جیم کا شکل اگر ایسی رہی، نیچے ایک نقطہ ہے تو جیم ہے، شکل ایسی رہی اوپر ایک نقطہ رہا تو خ ہے، شکل ایسی رہی نقطہ نہیں ہے تو ح ہے۔ تو جیم، ح اور خ تینوں کی سیم شکل ہے، اس لیے یہاں پر صرف کتاب میں لمبا نہیں ہونا بلکہ کیا کرے، جیم کی صرف ایک شکل ڈال دی ہے، اس سے اپن یہ سمجھ جانا کہ جیم کی بھی یہی شکل ہے اور ح کی بھی یہی شکل ہے اور خ کی بھی یہی شکل ہے۔ آگے پڑھیے۔ دال، دال میں دیکھیے دال اور ذال، دال اور ذال دونوں کی بھی سیم شکل ہے، نقطہ نہیں رہا تو دال اور اگر نقطہ رہا تو ذال۔ آپ کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے، یہ جو نیچے جو شکل ہے اس کے اوپر نقطہ دیا تو بچے کبھی کبھی نون پڑھتے۔ تجربے میں مجھے یہ بات ملی ہے، اکثر بچے جو ہے نا نقطہ اگر دیے تو اس کو نون پڑھتے، نہیں، نون کی شکل دیکھیے یہاں پر الگ الگ ہے۔ نون اس طرح رہتا، چاند کے جیسا نون دکھتا، نون جو دکھتا وہ چاند کے جیسا دکھتا۔ اور یہ دال دیکھیے الگ ہے، بالکل دال الگ ہے، یہ اوپر کی لائن ذرا بڑی ہے، نیچے کی لائن ذرا چھوٹی ہے۔
تو یہ دال کی شکل ہے، دال اور دال دونوں کی سیم شکل ہے، نقطہ نہیں رہا تو دال، نقطہ رہا تو دال۔ آگے پڑھیے عین، عین کی دو شکل ہے اور سیم غین، غین نہیں لکھا گیا یہاں پر، کیوں؟ عین اور غین دونوں بھی دیکھنے میں سیم ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ نقطہ اگر ڈالیں گے تو غین بن جائے گا خود بخود، نقطہ ہٹائیں گے تو خود بخود عین بن جائے گا، تو عین کی یہ دو شکل ہے۔ آگے بڑھیے فا، یہ فا کے اندر دو شکل ہے، فا اور قاف دونوں کی بھی سیم شکل ہے، ایک نقطہ رہا تو فا، اور اگر دو نقطے میں دے دیا اس کو شکلوں میں تو قاف بن جاتا، قاف قاف، یہ والا قاف بن جاتا، یہ قاف بن جاتا۔ تو یہ فا کی دو شکل، قاف کی بھی یہی دو شکل رہتا، اوپر ایک نقطہ رہا تو فا، دو نقطے رہا تو قاف بن جاتا، جبکہ یہ شکل ہوں جبھی۔ آگے پڑھیے اس کے بعد کاف، کاف کے اندر دیکھیے کاف کی دو شکلیں ہیں، کاف کے اندر دو شکل دیکھیے، ایک کاف دیکھیے کیسا لکھا ہوا ہے، اوپر سے لکیر آئی پھر ٹیڑھی پھر ادھر مڑ گئی، اور ایک یہ کاف ہے ایس کے جیسا بنے ہوا، یس کے جیسا، یس کیسا رہتا ہے انگلش میں ویسا بنے ہوا ہے کہ تو یہ کاف کی تینوں بھی شکلیں پڑھنے میں استعمال ہوتا ہے، آپ کنفیوز مت ہوئیے، اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھائیے کہ کاف کی یہ دو شکلیں ہیں۔ آگے بڑھیے لام، لام کے اندر دیکھیے بہت سارے اس کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں بسا اوقات، الف اور لام میں کیا فرق ہے؟ اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ الف کی جو ہے دیکھیے رائٹ طرف مڑے ہوا ہے، اور لام کے دیکھیے دونوں بھی شکلوں میں لام کی دو شکل ہے، دونوں بھی شکلیں دیکھیے لیفٹ کی طرف مڑے ہوا ہے، تو اس سے ہم پہچانیں گے کہ بھئی یہ لام ہے، لیفٹ کی طرف مڑے ہوا ہے تو اپن پہچان لیں گے کہ بھئی یہ لام ہے جی۔ تو لام کی یہ دو شکلیں ہیں اور دونوں بھی شکل لیفٹ کی طرف مڑے ہوا ہے۔ آگے پڑھیے میم، میم کی دو شکل ہے، ایک ایسا بھی آتا مکمل میم، اور ایک ایسا بھی مکمل میم آتا، اور ایک ایسا مکمل میم آتا۔ میم کی ایک شکل اور ہے جو آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ آگے دیکھیے نون، نون کی یہ دو شکل ہے، ایک آدھا نون اس طریقے سے، اور ایک نون یہ بھی آتا، یہ بھی نون یہ بھی شروع میں آتا، ایسا دیکھیے یہ نون کیسا ہے، اس کو دماغ میں بٹھائیے اچھی طریقے سے یاد کیجیے۔ ہا، ہا کی تین شکل ہے، ایک پہلا والا ہا، دوسرا یا پھر یہ تیسرا، اس کے اوپر اگر نقطے آ گئے تو پھر یہ تا بن جاتا، نقطے نہیں رہا تو ہا بن جاتا۔ اچھی طریقے سے سوچئے، دماغ میں بٹھائیے، لکھ کر پریکٹس کیجئے۔ اس کے بعد ہے حمزہ، حمزہ کی دو شکل ہے، ایک آدھا اور ایک ایسا، اس کے اندر جو ہے حمزہ اوپر ڈال دیے تو نہ حمزہ بن گیا۔ بہت سارے بچے اس کو عین پڑھ دیتے، نہیں بالکل بھی نہیں، حمزہ الگ ہے اور عین دیکھیے عین الگ ہے، عین کی شکل بھی الگ ہے اور حمزہ کی شکل بھی الگ ہے۔ آگے بڑھیے یا، یا کے اندر یہ سیم شکل ہے، نیچے دو نقطے یا، نیچے دو نقطے یا، تو یہ یا اور یہ نون اور یہ با، تا اور یہ با، اس سب کی شکلیں سیم ہیں، صرف نقطوں کی فرق، نقطوں کا فرق ہے، نقطہ نیچے رہا تو یا، اوپر ایک نقطہ رہا تو نون، اوپر تین نقطے رہا تو تا، نیچے اگر ایک نقطہ رہا تو با۔ امید کرتا ہوں میں یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام پڑھنے والوں کو صحیح طریقے سے قرآن کو تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔